بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سورت زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری سورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ سورت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہاں کی ہر چیز سے پیار کیا ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو حرم میدان میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے، اس کے اندر حرص اور لالچ اتنی ہی زیادہ جہنم لیتی ہے۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے ہر نعمت عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی سورت کا مجرب عمل ہے جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اگر اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی جولی میں بے تحاشا دولت ڈال دے، آپ کو رزق ملے، تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنا مال، دولت اور رزق ملے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جن کے پاس کل تک کچھ نہ تھا، اگر وہ اس سورت کا وظیفہ کر لیتے ہیں، وہ پیسوں میں کھیلنا شروع کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو اس سورت کے فوائد بتانا شروع کر دوں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس سورت کے پڑھتے ہی فوری طور پر ان کے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ ان کو اپنا ذاتی مکان خریدنا ہے تو ان کو ذاتی مکان مل جائے گا۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری سورت جو ان کو بہت عزیز ہے، جس طریقے سے میں یہ بتاؤں گا، اس طریقے سے آپ نے اس سورت کا وظیفہ آج کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی، وظیفہ سمجھ کے ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ کے کہ سورت کو کس ترتیب سے اور کتنی تعداد میں، کس جگہ پر پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، یہ چیزیں آپ لوگ سمجھ لیں، پھر ہی اس وظیفے کے اثر اور فائدے آپ کو ملیں گے۔ آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کاٹتے ہیں، بس جلدی میں سمجھ لیا، اب پڑھ لوں۔ تو ناظرین، اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات یا چھوٹا سا نقطہ بھی رہ گیا تو اس سے آپ کو ہی پریشانی ہونی ہے، پھر وہ عمل اثر نہیں کرتا۔ پھر آپ لوگ کمنٹ میں کہتے ہیں ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آپ نے ترتیب کا بہت خیال رکھنا ہے، اور جس طرح سے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اسی طرح سے آپ نے اس سورت کا عمل کرنا ہے۔ اس سورت کے عمل سے بڑی سی بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ دولت کا نہ ہونا، غریبی سے یہ سب ختم ہو جائے گی، پیسوں کی بارش ہو جائے گی، دولت کا طوفان برپا ہو جائے گا۔ جو لوگ مال اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں، ذہنی مریض بن چکے ہیں، تو اس سورت کے عمل سے ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ انسان جو نہیں بھی مانگ سکتا، اس کے ذہن میں نہیں آتا، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکت سے اس کو وہ بھی عطا کرتا ہے جو وہ نہ مانگ سکے۔ انسان کی تمام جائز حاجات، اس کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ ہر پریشانی، ہر بیماری اس سورت کے عمل سے ختم ہو جاتی ہے۔
جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بد نظری ختم ہو جاتی ہے، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزت، شہرت، مال، دولت، صحت سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے تو، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے، اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ لقب اور شرف ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائی جس نے امن عالم کے قیام و استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی اور امیری، جوانی اور پیری، امن اور جنگ، رنج اور راحت، حزن اور مسرت، ہر موقع اور مقام پر انسانیت کی راہ نمائی کی ہو، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی قرار دیا ہو، جانی دشمنوں کو پروانہ امن اور امان عطا کیا ہو، غیر مسلم کو جان و مال، عزت اور آبرو اور دیگر حقوق انسانی کی حفاظت میں مسلمانوں کے ہم پلہ اور مساوی قرار دیا ہو۔ رحمت للعالمین وہی ہیں جس نے تمام بنی نوع انسانوں کو انسانی، قومی، قانونی اور مالی مساوات کا درس دیا ہو، جس نے یہودی، عیسائیوں، منافقین اور تمام مخالفین کے ساتھ بے نظیر رواداری اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہو، اور ان کی ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی ہو، جس نے انسانوں کے تمام طبقات، امیر و غریب، عوام و خواص، بوڑھوں، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، نیک و بد، محنت کشوں، مزدوروں، غلاموں، کنیزوں کے ساتھ رواداری اور غم کی ساری مساوات اور ہمدردی کے جذبات سے معاشرے کو آراستہ کیا ہو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات اور ہمدردی اور غم خواری اور غم کی ساری، عفو و درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسانوں کی خدمت میں ان کی حاجات روائی اور اشک شوئی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دلچسپی رہی۔ خدمت خلق چونکہ دعوت کا راستہ ہموار کرتی ہے، دلوں کے بند دروازوں کھولتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت خلق کی تربیت دی۔ خدمت خلق کے دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھا، ان کے ساتھ حسب و مراتب معاملہ کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہے، یتیموں، بیواؤں اور بے نواؤں کی خیر گیری کی اور ان کی امداد فرمائی، بے روزگاروں کی مالی مدد اور مظلوموں، مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری فرمائی، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی مکہ میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمان اور رحیم پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ قرآن
قرآن ناطق رحمۃ للعالمین کی شان رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شمائل اور اخلاق کریمانہ کا جلی عنوان ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام انبیاء اور مرسلین رحمت تھے مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے دور اور اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ رحمت مجسم محسن عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم، اپنے پرائے جملہ کائنات اور جملہ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا اور آخرت کو شامل ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی تجلی عام ہے۔ رحمت کے اس خزانے اور امت کے غم خوار کے دربار میں دوست، دشمن، اپنا پرایا، عورت، مرد، بوڑھے، بچے، کافر، مسلم، آقا، غلام، انسان، حیوان، کائنات اور تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ، ہر ایک صنف ہستی برابر کے حصے دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت تمام عالمین، تمام جہانوں اور ہر عہد کو محیط ہیں۔ کفار و مشرکین نے مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ روانہ رکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور سنگریزوں کی بارش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ گونٹا گیا۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اونچڑی رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار کیے گئے۔ 3 سال تک شعیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور رکھا گیا، جس میں ببول کے پتے کھا کر گزارا کرنے کی نوبت آئی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی گئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعلین مبارک خون سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سکون اور اطمینان سے رہنے نہیں دیا گیا، اور طرح طرح کی پورشیں جاری رکھی گئی۔ یہود کے ساتھ مل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی مہم چھیڑ دی گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ آج ان کی ایذا رسانیوں کا انتقام لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا توقع ہے؟ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم النفس اور شریف بھائی ہیں، کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ناظرین، اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے کہ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بری زندگی سے راحت والی زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایک ایسی ہستی پر ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور پالن نہار جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگ مچھلیوں، کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کبھی مالک اور پروردگار اور ان کا رازق ہے، جس کے حکم سے مقدر بدل جایا کرتی ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہیں، روشنی کی کوئی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک پوند پانی کی آس نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہو، بہار کی آمد کا کوئی پتہ نہ ہو، اس وقت دل سے ایک آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن بھی ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیروں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔
ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس صورت کو کس طرح پڑھنا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کی نسل در نسل رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کا سوال جو ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ صورت کا عمل آپ ہفتے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی کرنا چاہے اور پوچھتے ہیں کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو ناظرین، آپ یہ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کو دوبارہ عمل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو روزانہ معمول بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر بھی اس صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایک جگہ مختص کر لینی ہے اور ادھر سکون سے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب سکون سے بیٹھ جائیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے 2-3 وظائف ملا کے آپ کو پڑھنے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل کرنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یہ دونوں نام صرف 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت کا عمل ہے، اس کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے سکون سے بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بغیر پڑھنا ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، اور جس ترتیب اور تعداد جتنا بتایا گیا ہے بالکل اسی ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے، اس کی بارگاہ میں رو رو کر گڑا کر مانگنا ہے، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور پشمان ہو کر تو بے بس استغفار کرنا ہے، اور اس کے بعد بارگاہ میں خوب ملتے جائیں کرنی ہے تاکہ آپ کی رزق میں خوب۔ تو آپ نے اس صورت کا عمل لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ملے گی، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور نسل رزق کی پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس صورت کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے دونوں جہاں کے بند خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، اور تلاوت کرنے والے کے ہر دل عزیز بنا دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے محتاجی کو ختم کر کے رزق بے کہا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔